زندہ انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ شہداء کی دو قسمیں ہیں، غور سے سنیے گا، ایک شہید حکمی اور ایک شہید حقیقی۔ شہید حکمی، اگر کوئی آگ میں جل کر کے مر جائے، انتقال ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی دیوار کے نیچے دب کر کے مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب کر کے مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی اہل خانہ کی حفاظت یا اپنے مال کی حفاظت یا دین کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی پیٹ کی بیماری میں یا طاعون کی بیماری میں مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی خاتون بچے کی ولادت کے معاملے میں انتقال کر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہید حکمی ہے، ان کو کفن بھی دیا جائے گا، ان کو غسل بھی دیا جائے گا، اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ جس طرح سے عام مسلمانوں کے لیے تجہیز و تکفین کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ بھی سارا معاملہ کیا جائے گا۔ ایک وہ شہید ہیں جسے شہید حقیقی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں، انہیں بھی شہید کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقی شہید ہیں، ان کا نہ تو لباس اتارا جائے گا اور نہ ہی انہیں غسل دیا جائے گا، بلکہ اسی حالت میں انہیں نماز جنازہ پڑھا کر کے سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ یہ شہید حقیقی ہیں۔ شہید حکمی جو ہوتے ہیں ان کو صرف شہادت کا درجہ ملتا ہے، ان کو صرف شہادت کا درجہ ملتا ہے، شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے، لیکن شہید حقیقی کا مرتبہ اور اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ ایک وہ شہید کہ جو اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، جب وہ جنت میں جائے گا اور رب تعالی اس سے فرمائے گا کہ تجھ کو جنت میں تو ساری چیزیں مل گئی ہوگی، جو تو چاہتا ہے سب کچھ جنت میں موجود ہے، جیسے تیری مرضی ہوتی ہے ساری چیزیں تمہارے لیے حاضر کر دی جاتی ہے، تو وہ شہید عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، جنت میں مجھے وہ لطف نہیں ملتا ہے، مولا جنت میں مجھے وہ مزہ نہیں ملتا ہے جو مزہ مجھے شہید ہونے میں ملتا ہے۔ پروردگار تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے، ارے جو مزہ تیرے نام پر مجھے اپنی گردن کٹوانے میں جس وقت تیرا دیدار ہوتا ہے، جو لطف مجھے اس وقت ملتا ہے، وہ لطف مجھے تیری جنت میں بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شہید حقیقی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے اگر اسے مار دیا جائے، وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر اس کی عظمت کون سمجھ سکتا ہے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا،
تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج سے کئی سال قبل پڑوسی ملک میں کچھ یوں ہی معاملہ ہوا۔ ناموس رسالت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی ظالم نے، کسی بدماش نے انگلی اٹھائی، نبی کی شان میں گستاخی کی۔ پورے ملک میں خبر پھیل گئی کہ فلاں شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس ناہنجار کو گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن ایک عاشق رسول، کہتے سبحان اللہ، جس کا نام عبد القیوم تھا، یکا چلانے والا تھا، یکا چلا کر کے اپنے گھر والوں کی پرورش کرتا تھا، اپنے بچوں کو پالتا تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے کھانا کھلاتا تھا۔ جب اس عاشق رسول کو پتا چلا کہ آج کسی بدنہاد نے ناموس رسالت پر انگلی اٹھائی ہے، تو وہ گھر واپس آیا اور تیاری کرتا ہے۔ تیاری کرنے کے بعد میں اپنی ماں سے اجازت لیتا ہے، ماں میں عدالت کو جا رہا ہوں، سنا ہوں کسی نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، کسی بدنہاد نے انگلی اٹھائی ہے، یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہے گا۔ ماں نے کہا بیٹا نہ جاؤ، جان جا سکتی ہے۔ تو بیٹے نے کہا تھا ماں، اگر رسول اللہ کے نام پر جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر کے عزت و شرف کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ماں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، اللہ حافظ۔ وہ یکا چلانے والا عبد القیوم عدالت میں پہنچتا ہے، چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، وکلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان عاشق رسول کہ جس کے دل میں عشق رسول کا چراغ چل رہا ہے، اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ لے کر کے عدالت میں پہنچتا ہے، پوچھتا ہے یہ بتاؤ وہ ظالم ہے کون کہ جس نے میرے نبی پر انگلی اٹھائی ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، بھیڑ جمع ہے، وکلا اور بیرسٹر کی ایک جماعت وہاں موجود ہے۔ کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ دیکھو جو کٹگھرے میں کھڑا ہے وہی مجرم ہے، وہ کٹگھرے میں کھڑا ہے وہی مجرم ہے۔ وہ نوجوان نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، فوراً ایسا وار کرتا ہے کہ وہ ظالم واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ چاروں طرف کوہرام مچ گیا، لیکن وہ نوجوان ہے کہ جس کے دل میں عشق رسول کا چراغ چل رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے لوگوں مجھے گرفتار کر لو، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم آج میرے حضور مجھ سے خوش ہو گئے ہوں گے۔ اگر میرے آقا خوش ہو گئے ہوں گے، کل اگر میری شفاعت کر دیں گے تو یہ میری زندگی کے لیے معراج ہے۔ اور کہا تھا یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ پورے عدالت میں کوہرام مچ گیا، بہت سارے وکلا اور بہت سارے بیرسٹروں نے کہا کہ تم اپنے اندر تھوڑی سی لچک پیدا کر لو، میں تمہیں بچا لوں گا، بچ جاؤ گے، تمہاری جان بچ جائے گی، تم اپنے بال بچوں کے ساتھ رہو گے۔ اس نوجوان نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات جہاں آئے گی وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، جان جائے چلی جائے، لیکن ناموس رسالت کے نام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا نے دیکھا کہ جب اس عاشق رسول کو سزائے موت کا حکم ہوا اور جب پھانسی کے پھندے
تھی، جتنی بھیڑ اس نوجوان عاشق رسول کے جنازے میں تھی، تاریخ گواہ ہے تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں کی بھیڑ اس نوجوان عاشق رسول کے جنازے میں تھی۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نام سے رسالت پہ مرنے والا بھی شہید ہے نا؟ اور ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، یا حسین، یا حسین۔ تو نہیں آ رہی؟ نیند نہیں آ رہی ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اب سنیے، اب آئیے کربلا شریف کی طرف۔ شہید کی بات چل رہی ہے، اب آئیے، یہ تو آپ نے شہید حکمی کے بارے میں سن لیا، اب آئیے ذرا شہید حقیقی کو سنیے۔ ہاں، مولا حسین مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ جب مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے تو مولا حسین نے بہت سارے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد میں یہ طے ہوا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلم بن عقیل کوئی ناسمجھ نہیں تھے، ذی شعور تھے، ذی فہم تھے، اور صاحب مصلحت تھے، دور اندیش بھی تھے۔ اسی لیے مولا حسین نے یہ فیصلہ لیا کہ کوفہ سب سے پہلے ایسے دور اندیش شخص کو بھیجا جائے کہ جانے کے بعد میں وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے۔ اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد میں اگر وہ خط بھیج دے کہ وہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں تو میں بھی کربلا آ جاؤں گا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، تقریباً 150 خطوط کوفیوں کے امام حسین کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میرے بھائیوں بتائیے، اگر آپ کو کوئی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4-5 بار اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ اگر اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک بار نہیں، کئی بار دعوت دے چکا ہے۔ اب بھی اگر انکار کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ میرے بھائیوں، تقریباً 150 خطوط امام حسین کے پاس، اور باختلاف روایت اس سے زیادہ خطوط جو ہے امام حسین کے پاس کوفیوں کے پہنچ چکے تھے، اور بہت سارے قاصد جو ہے وہ مکہ مکرمہ آ چکے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا، خط میں یہ لکھ کر کے بھیجتے تھے، مولا حسین کوفہ میں زبردستی یزید اپنی بیعت کروانا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کے ناپاک ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلے آئے، اے نواسہ رسول، اے ابن رسول، آپ کوفہ تشریف لے آئے، آپ کے پاک ہاتھ پر ہم سب بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس یزید کے ناپاک ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ نواسہ رسول، آپ ہم لوگوں کو
ناپاک ہاتھ پہ بیعت کرنے سے بچا لیں اور پاک ہاتھ پہ بیعت کروا دیں۔ مولا حسین کے پاس جب یہ مسلسل خطوط آتے رہے، حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے امام حسین کا حکم پاتے ہوئے جو ہے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اے میرے بھائی جیسا آپ کا حکم ہے یہ مسلم جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل تیاری کرتے ہیں، جب مکہ سے نکلنے لگتے ہیں تو آپ کے دو ننھے ننھے شہزادے ہیں مسلم بن عقیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں، اے شہزادو ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم کوفہ نہ جاؤ، پتہ نہیں وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے حالات خراب ہوں گے تو ٹھیک نہیں ہے، اگر حالات اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ میں آ کر کے تمہیں بھی کوفہ لے کر کے چلا جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں دو ننھے ننھے شہزادے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان میری والدہ کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، میں اپنے والدہ سے جو ہے پہلے ہی دور ہو چکا ہوں، والدہ کا سایہ میرے سر سے تو پہلے ہی اٹھ چکا ہے۔ اے والد گرامی اب آپ بھی جا رہے ہیں، مجھے تنہا چھوڑ کر کے نہ جائیں، والدہ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب میں کسے جو ہے ماں کہہ کر کے پکاروں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، بات کہہ کر کے میں کسے پکاروں گا، آپ مجھے تنہا مکہ چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ہے، اے میرے شہزادو نہ جاؤ، کوفے کے حالات پتہ نہیں کیسے ہیں، لیکن ننھے ننھے شہزادے ہیں بات نہیں مانتے ہیں، ابا جان میں بھی ساتھ میں چلوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے اپنے بھائی مولا امام حسین کے پاس آتے ہیں، اے میرے بھائی جان یہ میرے دونوں ننھے ننھے شہزادے ہیں، یہ بھی کوفہ جانے کے لیے تیار ہیں، میں انہیں نہیں لے جانا چاہتا ہوں لیکن یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں، آخر میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ مولا حسین بھی منع کرتے ہیں، اے ننھے شہزادوں نہ جاؤ کوفہ، یہی ٹھہر جاؤ، بعد میں چلنا، میرے ساتھ چلے چلنا، لیکن وہ ننھے شہزادے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں، اے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل جب یہ بچے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہیں بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو ننھے شہزادوں کو بھی حضرت محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ میں لے کر کے مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، مکہ سے چلتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں دھوپ کی شدت ہے، چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، کہیں سایہ دیکھتے ہیں تو پیڑ کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر کہیں دیکھتے ہیں رات کو کوئی قافلہ جا رہا ہے تو اس قافلے کے ساتھ ہو لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قافلے میں آرام کر لیتے ہیں، سفر جاری ہے، چلتے جا رہے ہیں، نواسۂ رسول ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ کے خاندان کے یہ فرد ہیں، چلتے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دو ننھے شہزادے بھی ساتھ میں چل رہے ہیں، تھکاوٹ ہے لیکن ہار نہیں مان رہے ہیں، کوفہ جانا ہے، میرے بھائی جو امام حسین نے بھیجا ہے ان کا حکم ہے میں کوفہ ضرور جاؤں گا۔ اے میرے بھائیوں راستہ طے کرتے جا رہے ہیں، راستہ طے ہو رہا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ پہنچنے کے بعد میں میرے بھائیوں جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ امام حسین کے نائب بن کر کے کوفہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، پورے کوفے میں خوشیوں کا ماحول دوڑ گیا، سارے لوگ پہنچ کر کے جو ہے مسلم بن عقیل کا استقبال کرنے لگتے ہیں، مسلم بن عقیل کے پیر کو دھو کر کے جو ہے لوگ اپنے گھروں میں چھڑک رہے تھے، لوگ ان کے پیروں کا دھون پی رہے تھے اور اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، کوفے میں چاروں طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور یہ اعلان ہو رہا تھا، اے کوفہ والے دیکھ لو کوئی اور نہیں آیا ہے، رسول اللہ کے خاندان کے مسلم بن عقیل آئے ہیں، شہزادہ رسول آئے ہیں، جس کا انتظار تھا مولا حسین نے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے۔ جس وقت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تھے
12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. سبحان اللہ. 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا. اور باختلاف روایت پہلے دن 12,000 اور دوسرے دن 18,000 کوفیوں نے، تیسرے دن 22,000 اور ایک روایت میں 40,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. امام مسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں لگا کہ شاید کوفہ والے یہ محب اہل بیت ہیں. اتنے لوگوں نے جب میری بیعت کر لی ہے، میرے ہاتھ پر مولا حسین کی بیعت کی ہے، یہاں کے حالات تو بڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، یہاں کے حالات تو بڑے اچھے ہیں، یہ سب محب اہل بیت لگتے ہیں. لیکن کوفی لا یوفی، امام مسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بعد میں دغا کر جائیں گے، یہ بعد میں بے وفائی کر جائیں گے. امام مسلم جو ہے جب ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد میں، تو وہ 40,000 کوفی آپ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن اسی میں کچھ یزیدی جاسوس بھی تھے. جب ان یزیدی جاسوسوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں، تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے فوراً یزید کو ایک خط لکھا. اس وقت جو ہے وہ دمشق میں خلیفہ تھا، دمشق کے دارالحکومت میں تھا. جو ہے یزیدی جاسوسوں نے خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، اور تقریباً 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا بیعت کر چکے ہیں. اگر تم کوئی سخت گورنر یہاں پر نہیں بھیجتے ہو تو تمہاری گورنری بھی چلی جائے گی اور کوفہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. میرے بھائیوں، اس وقت کوفہ میں جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے. نعمان بن بشیر یہ صحابی رسول تھے، محب اہل بیت تھے. اس نے خط لکھا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کوئی سنگ دل، کوئی سخت دل کوفے کا گورنر بناؤ، تاکہ یہ جو کوفی امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں یہ سب بیعت کو توڑ دے. اور ان کوفیوں سے یہ بھی کہو کہ ان کی بیعت توڑ کر کے جو ہے وہ امام مسلم کے خلاف کھڑے ہو جائے. جب یہ خط پہنچا یزید کے پاس تو یزید کے پاس ایک یہودی مشیر تھا جس سے وہ مشورہ کیا کرتا تھا. اس یہودی مشیر سے یزید نے مشورہ کیا کہ اس بارے میں کیا کیا جائے. تو اس نے مشورہ دیا کہ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو بہت سخت دل ہے، سنگ دل ہے اور جو اہل بیت کا دشمن ہے، اسے جو ہے کوفہ کا گورنر بنایا جائے. اللہ اکبر. اس وقت وہ بصرہ کا گورنر تھا. چنانچہ یزید نے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ تم فوری طور پر بصرہ میں کسی کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ جاؤ اور نعمان بن بشیر کو یہ معزولی نامہ دے دو، ان کو وہاں سے معزول کر دو، اور مسلم بن عقیل جو کوفہ میں آئے ہوئے ہیں ان کو جا کر کے شہید کر دو، ان کے خلاف کارروائی کرو. عبید اللہ ابن زیاد بہت بڑا بدنہاد تھا، سنگ دل تھا. اس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت نہیں تھی. بہت بڑا مکار اور عیار تھا. جیسے ہی یزید کا خط پہنچا اس نے بصرہ میں
اپنا نائب بنایا اور نائب بنانے کے بعد میں وہاں سے روانہ ہوا اور مکے کے راستے سے آیا، حجازی لباس پہن کر کے آیا، گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا۔ میرے بھائیوں، امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا تھا کہ 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور جو ہے یہاں کے لوگ تو محب اہل بیت ہیں، تو امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا امام حسین کو، اے نواسہ رسول، اے میرے بھائی جان، کوفہ کے حالات بہت سازگار ہے، میں نے جائزہ لیا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جلد کوفہ تشریف لے آئے۔ یہ خط امام مسلم نے بھیج دیا تھا اور پورے کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مولا حسین بھی کوفہ تشریف لانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابن زیاد جو ہے وہ حجازی لباس پہن کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے مکے کے راستے سے رات کی تنہائی میں جب جو ہے کوفے میں پہنچتا ہے تو کوفہ والے انتظار کر رہے تھے کہ ابن رسول آنے والے ہیں، نواسہ رسول آنے والے ہیں، امام علی مقام آنے والے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے لوگ راہ میں کھڑے ہوئے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان کے ہاتھوں کا بوسہ لوں گا، ان کا استقبال کروں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا، کوفہ کے لوگ سمجھ نہ سکے، سمجھے کہ شاید مولا حسین آ گئے ہیں، لوگ بڑے خوش ہو گئے، نعرہ لگانے لگے کہ امام حسین آ گئے ہیں، نواسہ رسول آ گئے ہیں۔ تب تک کہ کسی کہنے والے نے کہا، اے کوفیو، تم خوشی منا رہے ہو، نواسہ رسول آ گئے ہیں، نواسہ رسول آ گئے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بدنہاد ظالم ابن زیاد ہے جو مسلم بن عقیل کے خلاف بھیجا گیا ہے۔ اب وہ مسکراتے ہوئے چہرے مرجھا گئے، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ جن کے چہرے پہ جو ہے خوشی کے لہر دوڑ رہے تھے اب غم کے لہر دوڑ رہے ہیں، سب کے سب جو ہے غمگین ہو کر کے اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ وہ بدنہاد ابن زیاد جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں جاتا ہے، جا کر کے جو ہے وہ وہاں قیام کرتا ہے، رات گزر جاتی ہے۔ صبح کو جس طرح سے ایک مکھیا لوگوں کو اکٹھا کر کے باتیں بتاتا ہے، ایسے ہی ابن زیاد نے جو ہے کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد میں کہا، اے لوگوں، تم سب جو ہے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو ورنہ تم سب کو مار دیا جائے گا، تم سب کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا۔ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوا، لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہوا۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو بلوایا اور ان سے کہا کہ نعمان بن بشیر، یا تو تم ان لوگوں سے کہو کہ مسلم بن عقیل کی جو ہے جو امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پر، یا تو وہ بیعت کو توڑ دے اور یا تو پھر جو ہے یہ تمہارا معزولی نامہ ہے، اسے لے لو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا تھا، اے ابن زیاد سن، میں اپنی گورنری کو لات مار سکتا ہوں لیکن اہل بیت کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، محب اہل بیت تھے۔ نعمان بن بشیر نے کہا، اے ابن زیاد بدنہاد ظالم سن لے، میں اہل بیت کی دشمنی نہیں لے سکتا ہوں، تجھے پتا ہے مسلم بن عقیل کون ہے؟ وہ رسول اللہ کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے خط دیا، جب خط کو دیکھتے ہیں کہ یہ معزولی نامہ ہے، اس خط کو چومتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار میری گورنری چلی گئی، مجھے منظور ہے، لیکن تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے مجھے اہل بیت کا دشمن نہیں
بنایا. آج اگر میں اہل بیت کا دشمن بن جاتا اور ان کے نانا جان مجھ سے ناراض ہو جاتے تو کل قیامت کے دن میری شفاعت کون کرتا؟ میں نوازے رسول کو قیامت کے دن کون سا منہ دکھاتا؟ نعمان بن بشیر کو جو ہے معزول کر دیا. ابن زیاد کوفے کا گورنر ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مسلم بن عقیل جب مکہ سے آئے تھے تو سردار کوفہ جو ہے مختار سقفی کے یہاں آپ نے قیام کیا تھا. مختار سقفی کے گھر سے جب دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو حضرت ہانی کے گھر منتقل ہو گئے. حضرت ہانی یہ بھی محب اہل بیت تھے. کو پتا چلا کہ وہ تو مسلم بن عقیل جو ہے حضرت ہانی کے گھر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہی امام مسلم جو کوفہ کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز پڑھائے تھے تو 40,000 کوفی تھے. لیکن ابن زیاد بدنہاد جب کوفے کا گورنر ہوا اور ڈرایا دھمکایا تو کوفی لایوفی وہ بھی دغا بازی پہ آ گئے, بے وفائی کو ظاہر کیا. اب جب امام مسلم عشاء کی نماز اسی کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھاتے ہیں تو صرف چند لوگ بچے, صرف چند لوگ بچے. اے میرے بھائیوں, اب جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ وہ تو حضرت ہانی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ابن زیاد نے جو ہے اپنے سپاہیوں کے بھیجا کہ جاؤ ہانی کو گرفتار کر کے لاؤ, ہانی کو گرفتار کر کے لاؤ. ابن زیاد کے سپاہی, ظالم سپاہی سنگ دل گئے, حضرت ہانی کو گرفتار کر کے لائے اور لانے کے بعد میں گورنر ہاؤس میں قید کر دیا. حضرت ہانی بھی اس وقت اپنے قبیلے کے سردار تھے. کیا تھے؟ اپنے قبیلے کے سردار تھے. جب قبیلے والوں کو پتا چلا کہ میرے سردار کو حضرت ہانی کو ابن زیاد نے گرفتار کر لیا ہے, ان کو گرفتاری کی خبر نہیں ہوئی. ان کو ایسا لگا کہ شاید امام حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے, تو وہ غضبناک ہوئے, نکلے 12,000 کی تعداد میں. کتنے؟ 12,000 کی تعداد میں نکلے. پورے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا. اے میرے بھائیوں, اور یہ جو 12,000 کی تعداد تھی یہ سب حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. اس وقت اگر حضرت مسلم بن عقیل چاہتے تو گورنر ہاؤس کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے, کوفیوں کا خاتمہ کر دیتے. لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ابن زیاد نے حضرت ہانی سے کہا کہ تم جو ہے وہ دارالعمارت کے چھت پہ چلے جاؤ, گورنر ہاؤس کے چھت پہ چلے جاؤ, اور یہ جو 12,000 لوگ جو ہے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو کہ یہ واپس چلے جائے ورنہ تم سب کو مار دیا جائے گا, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. انہیں ڈرایا اور دھمکایا. حضرت ہانی سے جبری طور سے جو ہے ابن زیاد نے یہ کہلوایا. حضرت ہانی گورنر ہاؤس کے چھت پر گئے اور کہنے لگے لوگوں تم سب واپس چلے جاؤ, فتنہ بہت پھیل رہا ہے, فساد ہو سکتا ہے. اتنے میں اسی میں سے جو 12,000 گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے کسی نے کہا کہ تم سب واپس چلے جاؤ. ابن زیاد تو جو ہے وہ حضرت ہانی کا دوست ہے, انہیں قتل نہیں کرے گا, انہیں شہید نہیں کرے گا بلکہ انہیں بری کر دے گا. میرے بھائیوں یہ سن کر کے سب دھیرے دھیرے واپس چلے گئے, سب دھیرے دھیرے کر کے واپس چلے گئے. اب اس کے بعد جو ہے ابن زیاد نے
کہا کہ مسلم بن عقیل کو جو ہے میرے حوالے کر دو. اس نے جو ہے اپنا ظلم ظاہر کیا. اس نے حضرت ہانی سے کہا کہ وہ تمہارے گھر میں ہیں, ان کو یا تو میرے پاس لے آؤ مسلم بن عقیل کو, یا تو سن لو تمہیں بھی مار دیا جائے گا. حضرت ہانی نے کہا کہ سن لو, میں اپنی قربانی دے سکتا ہوں, میں اپنی جان گوا سکتا ہوں, لیکن مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جب تمہارا میرے ساتھ یہ برتاؤ ہے تو مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے کہ تم نواسۂ رسول کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, تجھ سے کوئی امید نہیں ہے. ابن زیاد کا ظلم بڑھا. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ دو اور باندھ کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹو اور گھسیٹ کر کے جو ہے انہیں شہید کر دو. وہ ظالم جلاد سپاہی حضرت ہانی کے ہاتھ پیر کو باندھ دیتے ہیں. کوفے کی گلیوں میں حضرت ہانی کو جو ہے گھسیٹا جاتا ہے. وہ جو ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, حضرت ہانی کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا اور گھسیٹ کر کے جو ہے ان ظالموں نے حضرت ہانی کو شہید کر دیا, اور شہید کرنے کے بعد میں ان کی لاش کو پھینک دیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام مسلم ہے, جب وہ ان کو خبر ملتی ہے کہ حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے, آنکھیں برس رہی ہے. امام مسلم ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. امام مسلم رو رہے ہیں. رات کی تنہائی ہے, اب کون ہے کہ کس کے گھر جائیں. اے میرے بھائیو, مختار سختی کے گھر سے نکلے تھے تو حضرت ہانی کے یہاں آئے تھے. رات کی تنہائی ہے, لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں اس خوف سے کہ میں امام مسلم کو اگر پناہ دے دوں گا تو شاید میرے لیے میری جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. گھر کے دروازے بند ہے. رات کی تنہائی میں امام مسلم کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, سارے دروازے بند ہیں. امام مسلم چلتے جا رہے ہیں, دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے, اس دروازے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. امام مسلم قریب جاتے ہیں, وہ بوڑھی عورت دیکھتی ہے. تم کون ہو؟ حضرت امام مسلم کہتے ہیں مجھے پیاس کی شدت ہے, مجھے پانی چاہیے. وہ بوڑھی عورت گھر میں جاتی ہے, جانے کے بعد میں جو ہے وہ پانی لے کر کے آتی ہے, امام مسلم کو پیش کرتی ہے. پیش کرنے کے بعد امام مسلم پانی نوش کرتے ہیں. پانی نوش کرنے کے بعد میں وہ بوڑھی عورت پوچھتی ہے, اے نوجوان, یہ بتاؤ تم کون ہو, تم کسی شریف خاندان کے لگتے ہو. امام مسلم نے کہا تھا ہاں میں نواسۂ رسول ہوں, میرا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہے, میرا نام مسلم بن عقیل ہے. میرے بھائیوں, وہ بوڑھیا تاپ جاتی ہے, وہ بوڑھیا محب اہل بیت تھی. اے نواسۂ رسول, اے ابن رسول, گھر میں تشریف لے آئے. رات کی تنہائی ہے, گھر میں لے جا کر کے امام مسلم کو سلا دیتی ہے. لیکن اسی کا بدنہاد بیٹا محمد ابن عشاش جب گھر کو آتا ہے, اسے پتا چلتا ہے کہ میرے گھر میں مسلم بن عقیل جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں. چونکہ پورے کوفے میں ابن زیاد نے یہ کہہ رکھا تھا مسلم بن عقیل کو کوئی گرفتار کر کے لائے گا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. انعام و اکرام کی لالچ میں ابن اشعث جا کر کے ابن زیاد کو یہ خبر دیتا ہے کہ میرے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ مسلم بن عقیل فلاں کے گھر میں ہے, فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے. ابن اشعث جو ہے وہ سپاہیوں کو لے کر کے جاتا ہے, اور جانے کے بعد میں جو ہے حضرت مسلم بن عقیل سے
کہتا ہے کہ چلو ابن زیاد نے بلایا ہے، ابن زیاد نے بلایا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اس ظالم کے پاس میں نہیں جا سکتا، اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ چاہت ہے کہ اس پاک ہاتھ کو میں اس کے ناپاک ہاتھ میں دے دوں، سن لو جان چلی جائے گی، مگر اپنے پاک ہاتھ کو ناپاک ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ چاروں طرف سے سپاہیوں نے حملہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، چاروں طرف سے حملے ہوئے، لیکن ہاشمی کچھار کا یہ شیر ہار ماننے والا نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلا، چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے۔ ہاشمی کچھار کا یہ شیر تنے تنہا نہ جانے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر، بہت سارے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ایک ایسی وار ہوتی ہے، وہ تلوار جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ہونٹ پر آ کر کے لگتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نواسہ رسول کا ہونٹ کٹ گیا، لیکن یہ نواسہ رسول ہیں، بہادر ہیں، اس لیے کہ شیر خدا کے شیر ہیں، کہاں ہار ماننے کے لیے، کہاں ہار مان سکتے۔ میرے بھائیوں، پیاس کی شدت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے ایک پیالہ پانی پیش کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ایک پیالہ پانی دیا گیا۔ جیسے ہی پیالے کو ہونٹ سے قریب کیا، ہونٹ سے جو ہے بہتا ہوا خون اس پیالے کے اندر گرتا ہے، خون کا ایک قطرہ اس پانی سے ملتا ہے۔ امام مسلم ہے، نواسہ رسول ہیں، انہیں پتا ہے کیا کھانا جائز ہے، کیا کھانا ناجائز ہے، کیا پینا جائز ہے اور کیا پینا ناجائز و حرام ہے۔ خون کا ایک قطرہ اس پانی میں پڑا، امام مسلم نے سارا پانی پھینک دیا، اس لیے کہ پانی میں اگر خون کا ایک قطرہ پڑ جائے تو اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ نواسہ رسول نے سارا پانی پھینک دیا، دوسری مرتبہ پانی پیش کیا گیا، پھر خون کا ایک قطرہ جو ہے پیالے میں ٹپکا، امام مسلم نے سارا پانی پھینک دیا، تیسری مرتبہ پھر پانی پیش کیا، لیکن ہونٹ کٹا ہوا ہے، برابر خون نکل رہا ہے، خون کا ایک قطرہ پھر اس پانی میں گرا، تیسری مرتبہ بھی جو ہے امام مسلم نے وہ پانی پھینک دیا۔ امام مسلم کہتے ہیں شاید اب میری قسمت میں یہاں کا پانی نہیں ہے، اب تو شاید نانا جان کے ہاتھوں سے میں کوثر کا جام پینے والا ہوں، اب تو میں نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینے والا ہوں۔ ابن اشعث کہتا ہے چلو آپ کے لیے امان ہے، آپ سے جنگ نہیں کی جائے گی، آپ کے لیے امان ہے، بس آپ اتنا کریں کہ آپ ابن زیاد کے پاس چلیں اور آپ کو جو ہے امان دیا جائے گا۔ نواسہ رسول ہیں، ٹھیک ہیں، دل کے صاف ہیں، انہیں کیا پتا ہے یہ دغاباز لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کا خاندان ہے، بالکل صاف و شفاف ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر امان کی بات کرتے ہو تو میں چلتا ہوں۔ ابن اشعث جو ہے ابن رسول اللہ کو، حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس جو ہے سپاہیوں کے گھیراؤ میں لے کر کے نکلتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو ہے ابن زیاد نے پہلے سے ہی جو ہے گورنر ہاؤس کے دروازے پر جلادوں کو کھڑا کر دیا تھا کہ مسلم بن عقیل جیسے آئے انہیں شہید کر لیا جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو ہے مسلم بن عقیل کو جو ہے ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم میری بیعت کر لو، تم میری بیعت کر لو، دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ امام مسلم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک شرابی کبابی، ایک مکار اور عیار کے جو ہے ہاتھ پہ میں بیعت کر لوں۔
ابن زیاد غضبناک ہوا. اس نے کہا اگر ٹھیک ہے، اگر تم بیعت نہیں کرتے ہو تو تم جو ہے قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے جلادوں سے کہا کہ انہیں گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جاؤ اور لے جا کر کے شہید کر دو اور وہیں سے ان کی لاش کو نیچے پھینک دو. اے میرے بھائیو، جب ابن زیاد کے سپاہی امام مسلم کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جا رہے تھے، حضرت امام مسلم نے کہا ارے یہ کیسے لوگ ہیں؟ اگر کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی آخری تمنا پوچھ لی جاتی ہے کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے بتا دو، اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو بتا دو. امام مسلم نے کہا تھا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، سن لو. تو یزیدی سپاہیوں نے کہا تھا ہاں کیا کہنا چاہتے ہو بتا دو. امام مسلم نے کہا تھا اے یزید السپاہیوں سن لو، سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ فلاں شخص کا میں اتنا قرضہ ہوں، اتنا قرضدار ہوں، یہ میری زرہ ہے، اسے بیچ کر کے اس کا قرضہ ادا کر دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین کو خط بھیج دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کوفہ کے لوگ اتنے غدار ہیں، اتنے بے وفا ہیں. امام مسلم جو ہے مدینے کی طرف رخ کر کے اپنے نانا جان کو سلام عرض کرتے ہیں، نانا جان میرا سلام لے لو. اے میرے نانا جان مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کے لوگ بے وفا ہیں، میں نے اپنے بھائی حسین کو خط بھیج دیا ہے، نانا جان جو ہے میرا آخری سلام لے لو. حضرت امام مسلم کہتے ہیں کہ سن لو، میں نے اپنے بھائی امام حسین کو خط بھیجا ہے کہ وہ جو ہے وہ کوفہ تشریف لے آئے. خط ان کے پاس پہنچ چکا ہوگا، شاید وہ وہاں سے چل چکے ہوں گے. تم لوگ اتنا کر دینا کہ ایک خط جو ہے بھیج دینا، ایک قاصد بھیج دینا اور اس میں لکھ دینا کہ مولا حسین آپ کوفہ تشریف نہ لائے، یہاں کے لوگ بے وفا ہے، یہاں کے لوگ غدار ہے، آپ وہیں سے واپس لوٹ جائے. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاش کو دفنا دیا جائے. لیکن وہ کوفی تھے، کوفی، وہ کہاں وفا کرنے والے ہیں، آپ کی وصیت سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیو، وہ یزیدی جو ہے، وہ یزیدی سپاہی، یزیدی جلاد جو ہے امام مسلم کو کوفہ کے گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جا کر کے اور وہیں شہید کر دیتے ہیں. اور شہید کرنے کے بعد میں جو ہے امام مسلم کی لاش کو وہیں سے پھینک دیتے ہیں. دوسری روایت یہ ہے کہ گورنر ہاؤس پہ آپ کے سر کو ٹانگ دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، کربلا کا یہ پہلا شہید ہے جو کوفے میں شہید ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ باد، یہ محفل حسین زندہ باد، یہاں کے نوجوان سنی مسلمان زندہ باد. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام.